بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 6 ذی الحجہ پہلے منگل کے دن کا ایک خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جسے صرف ایک بار پڑھتے ہی فوراً اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے۔ جو زندگی میں فوری طور پر کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو راتوں رات امیر و کبیر بننا چاہتا ہے، وہ آج کا یہ وظیفہ لازمی پڑھے۔ یہ وظیفہ آج تک جس نے پڑھا اور اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ بے شمار رزق اور دولت عطا فرماتا ہے۔ اللہ وہ ہے جو بغیر کسی قیمت یا شرط کے اپنی مخلوق کو بے شمار عطائیں اور انعامات عطا فرماتا ہے۔ جس طریقے اور ترتیب کے ساتھ یہ وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اگر کوئی بھی طریقے، ترتیب اور تعداد سے اس پر عمل کر لیتا ہے، انشاءاللہ وہ ساری زندگی دعائیں دے گا کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ جو لوگ واقعی اپنی قسمت کو سنوارنا چاہتے ہیں، اپنے بیڑے پار لگوانا چاہتے ہیں، اپنی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اس خاص وظیفے کو خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، جو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہیں، جنہیں کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا۔ آج بے بسی سے، مجبوری سے، لاچاری سے جل نکلنے کا، ایک نئی زندگی کا آغاز کا ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، جسے پڑھنے والا جب پڑھتا ہے تو اس کی ہر حاجت، ہر مراد، ہر ضرورت پوری ہوتی ہے۔ آج 6 ذی الحجہ پہلے منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنے کی دیر ہے۔ اللہ آپ کو اپنے ذاتی مکان سے نوازے گا۔ اگر مقروض ہیں تو آپ کے قرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو ٹھیک سے دعا بھی نہیں کرتے، آنکھوں میں آنسو بھی نہیں لاتے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے بھی نہیں ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ ہماری حاجت پوری نہیں ہوتی۔ دوستو، یہ دنیا والوں کے سامنے رونا تماشا بن جانا اور اللہ کے سامنے ایک آنسو بہانے سے تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتے ہیں۔ آج جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، ماں باپ پریشان ہیں بیٹیوں کے روشن نصیب کے لیے۔ جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہوتا، بیٹی خود بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہے، ماں باپ بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کہیں رشتے کی بات چل رہی ہے تو آپ رشتے کی نیت کر کے اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ آپ کا رشتہ معقول جگہ پر ہو جائے گا۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ رزق کی فراوانی کے لیے ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ ہی سب کو رزق دینے والا ہے، قوت والا ہے۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 6 ذی الحجہ منگل کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز عصر کے بعد پڑھ لیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، اور اگر آپ سفر پر ہیں تو سفر میں پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن 6 ذی الحجہ پہلے منگل کے دن کا یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ تو آئیے جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کس طریقے سے کرنا ہے۔ اب عمل کیا ہے؟ آپ 6 ذی الحجہ پہلے منگل کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب، جہاں، جس وقت، جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ مختصر اور آسان سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ اور چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت اور اپنی حاجت کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی چاہیے، جیسی بھی آپ کی حاجت ہو، اس کی نیت کرنی ہے۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو آپ نے سب سے پہلے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا رزاقو۔ یا رزاقو اللہ کا صفاتی نام ہے۔ یا رزاقو کا مطلب ہے رزق دینے والی ذات،
بہت زیادہ دینے والی ذات، اے رزق کو بے شمار کرنے والی ذات، خزانوں سے جھولیاں بھرنے والی ذات، اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو کوئی بھی پریشان ہے رزق کی تنگی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے، جو بھی آپ کی تنگی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج 6 ذی الحج منگل کے دن یا رزاق کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا رزاق کو آپ انگلیوں پر بھی 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح کے دانوں پر بھی 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں۔ یا رزاق پڑھنے سے اللہ بے شمار رزق دیتا ہے، تمام تنگیاں دور کر دیتا ہے، ہر رکاوٹ دور ہو جاتی ہے، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے، اللہ منہ سے نکلی ہر حاجت کو پوری کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآن سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن اس کے کمالات بہت زیادہ ہیں، اور تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، نماز پڑھو۔ سورت کوثر کے بے شمار فضائل اور برکات ہیں۔ اگر آپ کی رزق کی بندشیں، کاروبار کی بندشیں، نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات ہیں، آج کل تو یہی کام ہے۔ آج کوئی کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا، تھوڑا سا کسی کو کامیاب کوئی ہوتا ہوا دیکھتا ہے تو نظر بد، حسد، جادو، جنات سے اس کے بسے بسائے گھر کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ یا رزاق پڑھنے کے بعد سورت کوثر کو پڑھ لیں۔ سورت کوثر کو بھی آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورت کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورت کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 بار سورت کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، اور جس گھر میں سورت کوثر پڑھی جاتی ہے اللہ اس گھر میں خیر کثیر عطا فرماتا ہے۔ اس گھر میں رحمتیں، برکتوں کی بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس گھر میں رزق، دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ اس گھر میں رہنے والا بچہ بھی دولت مند ہو جاتا ہے۔ صرف 7 بار سورت کوثر پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہے، یہ عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ سورت کوثر پڑھنے سے جب اللہ نے آپ کو بے شمار رزق اور دولت عطا فرما دی تو اب آپ نے اللہ سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ بھی کرنی ہے، اور اس کے لیے آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ لاپرواہی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ نے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو لیے، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، اللہ کی عطا اور اپنی خطا دونوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے۔ جب آپ اللہ پاک سے اس طرح استغفار کریں گے، استغفر اللہ پڑھ رہے ہوں گے، اللہ سے سچے دل سے معافی مانگیں گے، تو رب بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ رب اس بات سے راضی ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری یاد میں روئے، وہ مجھ سے ڈرے، وہ مجھ سے خوف کھائے۔ آپ نے استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، وہی طریقہ ہے۔ استغفر اللہ کو آپ اپنی ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی 100 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اور استغفر اللہ کو آپ تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھنا ہے۔ اس کو کتنی بار پڑھنا ہے، آپ نے اس کی بھی ایک تسبیح یعنی کہ آپ نے اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی ہے۔ اب آپ کو عمل سمجھ آ گیا۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا رضا کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد سورت کوثر آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے 100 بار استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ یہ سارے عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود شریف لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں بھی پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا، چونکہ اللہ نے آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی اب فوری طور پر آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔